أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ایسے چھوٹا ہے. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. حضرات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے ہو چکا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جلد سے جلد جشن غوث الورا میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. ساتھ میں دوشی کا بھی کوئی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی.
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا اور لکھا برجل دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھ برجل دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا، لکھ برجل دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے ملجا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر، سر ہے وہ سر، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور یہ حقیقت کا شعر سب لوگ مل کر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ و تحفظ عقائد کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اس محفل مقدس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تمام حاضرین جو بھی سننے اور سنانے کے مقصد سے آیا ہے
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشیخ سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ہی عرف و والا ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کما حقہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف کا حق ہم ادا جس تعریف کے لائق پیران پیر کی ذات گرامی ہے، کما حقہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اس بارگاہ میں صرف اور صرف خراج عقیدت کے جملے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر ان بارگاہوں میں قبول ہو گیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اور اپنی گفتگو کو اختتام منزل دے کہ پیران پیر روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، اللہ نے کس مرتبے اور کس بلندی سے آپ کو نوازا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کا تعارف بعد میں ہوتا ہے، آتا ہو پہلے، آتا ہو پہلے۔ منبر نور پر علماء اکرام تشریف فرما ہے، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبداللطیف صاحب خطیب و امام جامع مسجد سلطان پور، جن کو پورا سلطان پور جانتا ہے، اور صرف سلطان ہی پور نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارد گرد کے کئی اضلاع کے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا عبداللطیف صاحب کو یا دیگر علماء کرام کو لوگوں نے پہلے جانا ہے یا پہلے دنیا میں آئے؟ پہلے ہیں، جانا لوگوں نے بعد میں ہے، آئے پہلے ہیں، تعارف ان کا بعد میں ہوا ہے، آئے پہلے ہیں، پہچانا لوگوں نے بعد میں ہے، آئے پہلے ہیں، پھر ان کے علم، ان کے کارنامے کی بنیاد پر ان کو پہچانا گیا ہے، ان کو جانا گیا ہے، ان کا لوگوں میں تعارف ہوا ہے۔ ایک بچہ پہلے دنیا میں آتا ہے، پہلے آتا ہے تو اس کے گھر والے جانتے ہیں، پھر اس کے محلے والے جانتے ہیں، پھر گاؤں والے جانتے ہیں، پھر تمام ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں۔ وہی بچہ جب کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتا
ہوتا ہے کسی کالج میں جاتا ہے تو کالج کے لوگ جانتے ہیں، پھر وہی بچہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے تو یونیورسٹی کے لوگ جانتے ہیں، اور وہ کسی دینی تنظیم یا کسی سماجی تنظیم یا کسی سماجی تنظیم یا وہ کسی سیاسی تنظیم سے جڑتا ہے تو جیسے جیسے اس کا کام اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا کارنامہ لوگوں تک پہنچتا ہے، ویسے ویسے لوگ اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں۔ پہچانا گیا، لیکن آپ کو کہنا پڑے گا کہ آیا پہلے ہے، لوگوں میں تعارف بعد میں ہوا ہے، لوگ پہچانے آیا پہلے ہے، تعارف بعد میں ہوا ہے۔ لیکن دو ذات، ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بظاہر تمام انبیاء کے بعد تشریف لے آئے۔ دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے تمام انبیاء کے بعد ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے انبیاء سے پہچانوایا ہے، انبیاء سے اپنے محبوب کا تعارف کرایا ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ سید الانبیاء کا تعارف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کا انتخاب فرمایا تھا وہ سید الانبیاء کا تعارف کرنے آئے ہیں، تو انبیاء کی جماعت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تک سارے انبیاء نے محبوب کائنات کا تعارف کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ بعد میں رہے، تعارف پہلے کرایا جا رہا ہے۔ دنیا میں آنا بہت بعد میں ہے، دنیا میں آنا تمام انبیاء کے بعد میں ہے، لیکن تعارف جو ہے پہلے کرایا جا رہا ہے۔ اور دوسری ذات ہمیں پیرانے پیر کی ملتی ہے، سید الاولیاء کا تعارف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی جماعت کو چنا، اولیاء کی۔ اور میں نے پڑھا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن بصری اپنے مریدوں میں تشریف فرما، اپنے تمام چاہنے والوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوال کیا کہ اے امام حسن بصری، آپ کے بعد یہ تاج کس کے سر پر رکھا جائے گا جسے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد یہ تاج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے سر پر رکھے گا؟ اس تاج کا مالک کون ہوگا؟ اب حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے بعد جس کے سر مقدس پر یہ تاج رکھا جائے گا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ جیلان میں پیدا ہوگا، ولادت گاہ اس کی جیلان ہوگی، بغداد اس کا مسکن ہوگا، اور بغداد کی جامع مسجد سے جب وہ اعلان فرمائے گا قدمی آدھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا ایک قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو تمام اولیاء زمانہ جو ہے اپنی گردنیں کھم کرنا، اپنی گردنیں جھکا لینا، اپنے لیے فخر محسوس تمام۔ اب آپ سوچو حضرت امام حسن بصری کا زمانہ جب میں پڑھتا ہوں تو حضرت پیران پیر کے زمانے سے 300 برس پہلے ہے، 300 برس پہلے ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کا ذکر 300 برس پہلے حضرت امام حسن بصری سے ان کے جد امجد سے کروا رہا ہے، اور دنیا کو امام حسن بصری نے یہ پیغام دیا کہ جسے آنا 300 برس بعد ہے اس کا تعارف جو میں 300 برس پہلے کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں ہوگی، اس کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا
बड़ा ऊंचा मकाम होगा। और हजरत इमाम हसन बसरी अगर चाहते तो सिर्फ नाम बता देते, नाम के साथ साथ पूरा बायोडाटा पेश करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हजरत इमाम हसन बसरी ने सिर्फ नाम ना बताया बल्कि ये बता दिया कि वो पैदा कहाँ होंगे, उनका ठिकाना क्या होगा, और वो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान क्या करेंगे। और ये भी फरमाया वो जो ऐलान करेंगे अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से ऐलान अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से ऐलान फरमाएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत जुनैद बगदादी को जब पढ़ता हूँ, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना हजरत पीराने पीर के ज़माने से गालिबन 200 बरस पहले, और हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मेरे बाद हजरत जुनैद बगदादी से लोगों ने सवाल किया कि बगदाद के कुतुब कितने हैं, तो आपने 8 लोगों का तज़किरा किया, 8 लोगों का जिक्र किया। और 8वें नंबर पर पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर का आपने जिक्र किया। जब 7 लोगों का जिक्र होता है किसी ने सवाल नहीं किया कि हुजूरे कौन है, हुजूरे कौन है, हुजूरे कौन है, किसी ने कोई सवाल ना किया। और जैसे ही पीराने पीर का नाम हजरत जुनैद बगदादी लेते हैं, जैसे ही पीराने पीर का तज़किरा फरमाते हैं, लोगों ने सवाल किया कि हुजूर ये अब्दुल कादिर जीलानी कौन है जिनका आप तज़किरा फरमा रहे हो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अब्दुल कादिर जीलानी का ज़माना 5वीं सदी हिजरी में होगा, वो अभी आए नहीं हैं, आएंगे 200 बरस बाद। और हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो 200 बरस बाद आएंगे, उनका ज़माना जो है 5वीं सदी हिजरी में होगा। और 8वें कुतुब बगदाद में वही होंगे। अल्लाह ने 8वां कुतुब बनाकर बगदाद का। तो पता ये चला कि बहुत सारे लोग आए हैं दुनिया में जब से दुनिया बनी हजरत आदम से लेकर ईदम तक हजारों हजार नहीं अरबों खरबों लोग दुनिया में आए हैं, लेकिन आए पहले हैं, उनका तारुफ बाद में हुआ है। आए पहले हैं, पहचाने बाद में गए हैं, आए पहले हैं, जाने बाद में गए हैं। लेकिन सैयदुल अंबिया आए बाद में है, पहचाने पहले गए हैं। सैयदुल औलिया आए बाद में, पहचाने पहले, जिंदाबाद आए बाद में है, पहचाने पहले गए हैं। और वो पहचानवाने वाला हमारे आप की तरह कोई आम इंसान नहीं था, हमारे आप की तरह उनका तारुफ कराने वाला कोई आम इंसान नहीं था। अपने वक्त का गौस है, अपने वक्त का कुतुब है, अपने वक्त का अल्लाह का महबूब है, जो पीराने पीर का तारुफ करा रहा है। और सिर्फ हजरत इमाम हसन बसरी नहीं, हजरत जुनैद बगदादी नहीं, ऐसे हजारों औलिया इकराम ने अपने अपने जमाने में पीराने पीर का तारुफ अपने अपने तमाम चाहने वालों में कराया है और उनकी पहचान कराई। तो ये मकाम अल्लाह ने जिसे अता फरमाया है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये दर्जा अता फरमाया है, वो ज़ात हजरत सैयदना पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बरकाते गौसे आदम व तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस है। हमें और आपको औलिया इकराम के ताल्लुक़ से, सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से, अहले बैत के ताल्लुक़ से अपना अक़ीदा एकदम मजबूत रखना चाहिए। अक़ीदे में ज़र्रा बराबर खराबी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा अक़ीदा सहाबा के ताल्लुक़ से खराब हो गया और सहाबा के साथ साथ अहले बैत के ताल्लुक़ से खराब हो गया, या बुजुर्गान दीन के ताल्लुक़ से हमारा अक़ीदा खराब हो गया, तो कसम खुदा की न हम दुनिया ही में सुरखरू रह पाएंगे और आखिरत में हमारा क्या हाल होगा अल्लाह बेशक।
اس لیے ہمیں کسی کے بہکانے میں نہیں آنا چاہیے، کسی کے بہکاوے میں آ کر کبھی ہم صحابہ کی بارگاہ کے گستاخ نہ ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کر کبھی ہم اہل بیت کی بارگاہ کے گستاخ نہ ہوں، کسی کے بہکاوے میں آ کر کبھی ہم اولیاء اکرام کی بارگاہ کے گستاخ نہ بنے، اس لیے کہ یہ ذات بابرکات ایسی ہے جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرمائی ہے، جن کی بنیاد پر اسلام پہچانا گیا ہے، جن کی بنیاد پر پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اگر ہم انہیں کی بارگاہ کے گستاخ ہو گئے تو نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے۔ بے شک ضروری ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اہل بیت کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، بزرگان دین کے تعلق سے مضبوط رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو لوگ بھی اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں سب پر اپنا فضل فرما، سب پر اپنا کرم فرما۔ کہنے سننے میں اگر کسی کی مسلک اعلیٰ حضرت تحفظ عقائد کانفرنس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا ذکر کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اصلاح عقیدہ و اصلاح ایمان کی اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، یہ دین جو ہمیں ملا ہے بڑی آسانی سے نہیں ملا، یہ اور بات ہے کہ ہم تک بہت آسانی سے پہنچا ہے۔ اس کے لیے نہ جانے ہمارے بزرگوں نے کتنی مصیبتیں، کتنی تکالیف برداشت کی ہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جیسے کہ معاشرے میں جو خرابی ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ ایمان اتنا عظیم ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایمان کیسے چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب ہم کو پتہ چلے تو ہم کو فوراً اس سے توبہ بھی کر لینا چاہیے۔ بے شک۔ میں آپ کو ایک بہت بڑے ولی کامل کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ بریلی شریف کی سرزمین ہے، پروگرام چل رہا ہے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ تشریف فرمائے، اور ہمہ شمہ نہیں بلکہ بحر العلوم خطاب فرما رہے ہیں۔ کون؟ عام آدمی نہیں، بحر العلوم۔ بحر کے معنی ہوتے سمندر، بحر العلوم علم کے سمندر۔ مفتی صاحب اللہ
نے صرف اتنا کہا تھا کہ اے بد نصیب مسلمانوں، دنیا تو راہ راست پر آ گئی، آخر تم کب راہ راست پر آؤ گے، کب سنبھلو گے؟ کیا کہا تھا؟ اے بد نصیب مسلمانوں، دنیا تو سنبھل گئی، تم کب سنبھلو گے؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فوراً ٹوکا اور کہا مفتی صاحب اپنے جملے سے توبہ کریں، واپس لیں، اس لیے کہ مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑا نصیب تو اس کا یہی ہے کہ صاحب ایمان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری تقریر میں نعرہ نہ لگائی، ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ کہا کہ سب سے بڑا نصیب تو یہ ہے کہ صاحب ایمان، پیر میں چپل نہیں ہے، ننگا بدن ہے، پیٹ پہ پتھر بھی بندھے ہیں، لیکن اس سے بڑا نصیب کوئی نہیں، اس لیے کہ صاحب ایمان۔ میرے دوستو، ٹوکنے والا ولی کامل تھا، اور جس کو ٹوکا گیا وہ ہما چما جیسا نہیں تھا بلکہ بحر العلوم تھا، فوراً سرخم کر لیتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ آج ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے حضرت میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ بہت پیاری بات، بہت۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ بھئی دیکھیے، ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال۔ بتاؤ، تو جہاں پہ ہمارے علماء، یہ آپ جو ہے دیکھنے میں آپ سے کم عمر ہے، آپ کی داڑھی اللہ جانے پک کے جل گئی ہے یا ایسے ہی ہے، کیسے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے اس میں سینئر لوگ بھی ہیں، تو یا تو میں تو اچھا ہی گمان کروں گا، میں سمجھوں گا شاید ان کی داڑھی جھڑ گئی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کو انہوں نے منڈایا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ جانکار ہیں شریعت کے، جو شریعت کے جانکار ہیں، تو یہ جو آپ کو بتائیں اس پہ عمل کریں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ حق بات آپ کے سامنے رکھیں، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ حق بات آپ سنیں بھی اور مانیں بھی، اس پہ عمل کریں۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن ابھی فخر سلطان پور حضرت علامہ مولانا منظور احمد خان صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع عربیہ سلطان پور، یقیناً ان کا سایہ ہم سب کے لیے، اہل سلطان پور ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری سمجھ لیجئے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت اور پھر عام لوگوں کے لیے ان کی زندگی جو ہے یقیناً ہمارے لیے لائق احترام ہے۔ بے شک۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگوں کے اوپر قادر رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ اس لیے کہ قوم کی فکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جب مہربان ہوتا ہے تو انہیں کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھائیں، اور مفتی عقیل صاحب قبلہ ابھی نوجوان ہیں لیکن فکر بہت اچھی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے، اور ہمارے اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام ہیں، ابھی ہمارے شاگرد نے کہا تھا، بچے نے کہا تھا کہ کس کا نام لیا جائے، تو بہرحال اس نے ایک نام لیا تھا اور میں نے 3-4 نام لے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلاب نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چشم،
دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں، دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اپنے مقتدی کے نکاح میں جانا ہے، میں نے کہا تھا کہ بھئی میں پہلے وہاں شرکت کر لوں گا تو آؤں گا، اور اب میں وہاں جاؤں گا۔ آپ حضرات علماء کرام کے بیانات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ بہت بہت شکریہ حضرت کا کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاقت رکھ کر حضرت نے اس پروگرام میں آ کر زینت بخشی۔ ہم تمام علماء اہل سنت کی جانب سے بھی حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ممبر نور کے دامن میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا عبد الخالق صاحب قبلہ شفیع، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ القاری مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ کی آمد ہوئی، اور شہر سلطان پور کے فخر القرا حضرت حافظ القاری معراج صاحب قبلہ جو آپ کے دیار کے، آپ کے شہر کے، اور ہر موقع پر دینی معاملات میں نظر آتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان سب کی موجودگی میں یہ پروگرام، یہ عظیم شان پروگرام اپنی کامیابیوں کی طرف رواں رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں پیچھے بیٹھے لوگوں سے کہ تقریباً 10 کرسیاں آگے خالی ہیں، اگر ادھر سے جو ہے 10 لوگ اٹھ کر چلے آئیں 10ویں محرم کے اعتبار سے تو یہ جگہ پر ہو سکتی ہے، بھر سکتی ہے۔ آپ اگر اٹھے ہیں تھوڑی سی زحمت کر لیں، آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے، اور گزارش کرتا ہوں کہ جگہ بھر لیں، پیچھے کرسیاں خالی ہو جائیں تو جو پیچھے بعد میں آئیں گے ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں مفتی عقیل صاحب قبلہ کا بیان ہوگا، اور حضرت ایمان و عقیدے کے حوالے سے ایک اچھی گفتگو فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے حافظ شہزاد صاحب قبلہ کی نعت شریف ہوگی، 3 اشعار کے لیے وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔ پروگرام میں بیٹھ کر آپ بوریت نہ محسوس کیجیے گا، کیونکہ پروگرام ٹائملی اور ایک دم جو ہے قاعدے سے چلایا جا رہا ہے تاکہ آپ وقت پر نیند بھی لے سکیں۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے ذرا عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد بقدر حسنہ جمالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنے ایمان کی آپ وضاحت کیجئے، اپنے ایمان کی آپ وضاحت کیجئے، باغی ایمان سے آپ عداوت کیجئے۔ اپنے ایمان کی آپ وضاحت کیجئے، باغی ایمان سے آپ عداوت کیجئے۔ اہل سنت ہی حق ہے یہ بتا دو شہزاد، اہل سنت ہی حق ہے یہ بتا دو شہزاد۔ قوم مسلم ایمان کی آپ حفاظت کیجئے، قوم مسلم آپ ایمان کی حفاظت کیجئے۔ چند شعر منفعت غوث اعظم کے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، شرع کے مطابق 3 شعر اداؤ۔ تو علیوں میں ذی شان ہے غوث اعظم، 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 تیرا سب پہ فیضان ہے غوث اعظم، تو علیوں میں ذی شان ہے غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر۔
کیجیے. آئیے انہی باتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگائیے اور حضرت کو سے خلافت پر تشریف فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ارے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں سر پہ 12 بجے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث الورا ایمانوں کا کانفرنس غوث اعظم اللہ مولا منظور احمد خان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. فخر سلطانپور زندہ باد، فخر سلطانپور زندہ باد، فخر سلطانپور زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصا منہم علی سیدنا ابی بکر الصدیق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان الغني وعلى سيدنا علي المرتضى وعلى ابنيه الكريمين الشهيدين الحسن والحسين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کس کا بولیے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور سب کا ڈوبا ہے. سنیں، اہل سنت ہیں تو اہل سنت رہیے گا، کسی بھی مدارک چکر میں نہ پڑیے گا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے، نجم مانے ستارہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. اور حضرت اجمل سلطان پوری جو ہمارے سلطان پور کی نمائندہ شخصیت تھے شعر و سخن کی دنیا میں، انہوں نے بڑے پتے کی بات کہا ہے کہ دشمنان خلفاء آل محمد تو نہیں. دشمنان خلفاء آل محمد تو نہیں. جس کو دیکھو کہ یہ خلفائے راشدین کا دشمن ہے، اس کو سید بولیے نہ کہو سید. دشمنان خلفاء آل محمد تو نہیں. جن کو شیخین سے نفرت ہو وہ سید تو نہیں. دشمنان خلفاء آل محمد تو نہیں. جن کو شیخین سے نفرت ہو سید تو نہیں. دین کو چھوڑ کے کیوں ایک کی تعریف کریں؟ دین کو چھوڑ کے کیوں ایک کی تعریف کریں؟ ہم تو چاروں کے شناخواں ہیں، مقید تو نہیں. ہم تو چاروں کے شناخواں ہیں. دین کو چھوڑ کے کیوں ایک کی تعریف کریں؟ دین کو چھوڑ کے کیوں ایک کی تعریف کریں؟ ہم تو چاروں کے شناخواں ہیں، مقید تو نہیں. دشمنان خلفاء آل محمد تو نہیں. اب ہر بچہ اسی کو پڑھا کرے. جہاں دیکھیے
कि खुलफाए राशिदीन पर तबर्रा बका जा रहा है और उसकी हैंडल बज़ों में खुद बकौले खुद वो अपने आप को सैयद कहता हो तो कह दीजिए दुश्मनाने खुलफा आले मोहम्मद तुम्हें, इनको शेखैन से नफरत हो, सैयद तो नहीं, तीन को छोड़ के क्यों एक की तारीफ करें, हम तो चारों के सनाखा हैं। जोशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हकीकत ये है कि जितनी बातों की जरूरत थी वो सब आप सुन चुके, अब आपको अमल करना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुरीदीन में बैठे हैं। ये आज की कोई नए फितने नहीं है, हर दौर में ये फितने आए, हर दौर में फितने आए। अरे हद ये है कि पैगंबर मौजूद, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपनी कौम को लेके जा रहे थे और पैगंबर के साथ जो लोग थे, जानते क्या हुआ? देखा कि बुत सजे सजाए हैं, दंडोती हो रही है, पूजा हो रही है, तो कहते हैं इजअल लना आलिहतन कमा लहुम आलिहा। ए मूसा, जैसे इनके खुदा है वैसे हमारे भी खुदा बना दीजिए। अबे हद हो गई, ये दुनिया है यहाँ। कहते हैं अब हमको किताबें मिल गई हैं इसलिए अब हम राह रास्त पर आ गए। किताबें तो मियाँ हर तरह की किताबें हैं, हर तरह की किताबें। किताब का होना रुश्द व हिदायत की दलील नहीं है। किताब तो यजीदी लोग भी लिख रहे हैं, माज़अल्लाह, यजीद को अमीरुल मोमिनीन साबित कर रहे हैं। और अनपढ़ गंवार जाहिल जिसने कभी मदरसे का मुंह तक न देखा हो, उन यजीदियों की भी किताब देखेगा तो कह देगा कि हाँ यार, बहुत इसमें कितने हवाले जात हैं। हवाले अंत किसे दिया जाता है? जहां नफी होती है वहां इस्बात, जहां इस्बात होता है वहां नफी की जाती है। कौन पकड़ेगा कि उनको? और ये कहा था किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। और मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर साथ में हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से सालिम बनी इस्राइल के लोग कह रहे हैं कि जाल लना आलिहतन कमा लहुम आलिहा, जैसे इनके खुदा हैं वैसे हमारे लिए भी खुदा बनाइए आप। अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम वक्तो क्या बदमाशी तुम कर रहे हो? बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को एक दूर पर लेके गए और कहते हैं लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा। ए मूसा, हम तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, जब तक अल्लाह को चश्मदीद नहीं देखेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। आप सोचिए, आप पैगंबर की मौजूदगी, कलीमुल्लाह की मौजूदगी है, तो अब अगर कोई शख्स, ये हमारे मुफ्ती अकील साहब, हाफिज मुदस्सिर साहब, मौलाना बिलाल साहब, मौलाना इमाम बरकाती साहब, ये हमारे उलमा, अगर ये खिताब करने के बाद भी अगर कुछ लोग जनाबे वाला उसी जगह को अपनाएं, कोई नई बात नहीं। इसलिए कि रुश्द और हिदायत जो है, वो रुश्द जो है, कुरान ने कहा ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। हिदायत जो है एकदम वाज़े है, इस दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हिदायत गुमराही से एकदम अलग थलग है। जो अपनाएगा वो राह रास्त पे रहेगा, और जिसके मुकद्दर में जहन्नम में जाना ही है तो ना हम पकड़ पाएंगे ना मुफ्ती अकील साहब पकड़। बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं अल्लाह से और ये कमबख्त कह रहे हैं लन्नू में रहने का हम आपको नहीं मानेंगे, हत्ता नरल्लाह जहरा, जब तक हम अल्लाह को चश्मदीद नहीं देख लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, रब से दरखास्त करते हैं जिब्रील को भेज दीजिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कोहे तूर ऐसे हाथ डाला है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर, एक बात सुन लो कि पहाड़ जितना ऊपर होता है उतनी ही जड़ें उसकी
नीचे होती है। आप सोचो कितना ऊंचा कोहे तूर और कितनी जड़ें थी। मूसा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ डाला है और पूरा कोहे तूर उठा लिया और लाकर बनी इसराइल के साया फगन कर दिया और उन्हीं के सर पे कर दिया और कहा मानोगे कि गिराएं। तो भाई पैगंबर तो कोई है, आप जबरदस्ती लाइक रहा फिद्दीन, हमारे हमको कहिए कुरान ने लाइक रहा है। अपना जो काम है वो हम करना है और आपका काम है मानना। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, उनका जो काम है वह सियासत जाने है। जब जाहिर सी बात जब पैसे की लालच हो जाती है ना, इस वक्त जानते हैं ईरान कितना पैसा दे रहा है। ये वीडियो बनती होगी और जितने लोग जाते होंगे सबका बगैर रजिस्टर्ड होता होगा, इतने लोग राबसी बन गए और हर फर्द हर एक नफर पर पैसे वहां से आते होंगे। तहकीक करो, क्या पता है आपको? आप तो उसके नाम पे चले जाते हैं, बुजुर्गों के नाम पे चले जाते हैं, हर जगह नहीं जाया जाता है। देखो कि अल्लाह वालों से इनका कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्शन है कि नहीं, राब्ता कट जाता है। जरा से भी गुस्ताखी हुई अल्लाह के वलियों से तो इंसान कहीं का नहीं रहता है। जनाब वाले जानते हैं आप, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह से दुआ मांगकर बुलवा लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर को ऐसे उठाकर साया फेगन कर दिया। किसने कहा? पूछना चाहिए ना, किसने कहा? ये कहां लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है? बताइए ना भाई। कहते किताब हमारे पास आ गई है, शैतान ने ला दे दिया है किताब। शैतान बहुत बड़ा आलिम है, शैतान कम पढ़ा लिखा है, शैतान तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। किताब से मियाँ कोई मामला नहीं फैलेगा। और मैंने बताया भी ना कि हर एक मसलक में अपने अपने यानी अपनी हक्कानियत बातिला को साबित करने के लिए सबने किताब लिखा है। कोई ऐसा नहीं मसलक, जो भी मसलक है चाहे या वाला कोई भी हो, गया से गया गुजरा से गुजरा है, सबने किताब लिख डाला। क्या मतलब? सबकी किताब पढ़ लीजिए, आज हिम्मत है कल हुम्मत परसों हुम्मत चल जाए, क्या तरीका है? सुनो, जब डालडा नहीं था ना तो सिर्फ घी का बोर्ड लगता था, घी बिकता है। लेकिन जब बगल में डालडा भी बिकने लगा और उसने भी लगाया घी बिकता है यहाँ, बेचारा घी वाला सोचा अब हमारा भी तो इनके साथ मामला है। तो उसने कहा यहाँ पर देसी घी बिकता है, उसने भी लगा दिया यहाँ देसी घी बिकता है। तो इसने लगाया कि देसी खालिस घी बिकता है, शुद्ध बिकता है। इतिहास के लिए किया जाता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते सुन्नी हो तो हमें आपसे प्यार है, दर्द है आपके लिए, आपसे मोहब्बत है, मैं आपकी चाहत में हूं, मैं आपको चाहता हूं। अगर भटके हुए हो तो राह रास्त पे आ जाओ, और अगर उधर चले गए हो, पैसा ही सब कुछ है आपके लिए मोहतरम, पैसा के लिए फिर बहुत बड़े देख रहे हैं ना वाला वसीम रसूल क्या 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 पाए हो। ये गुमराही के सिवा कुछ नहीं मिलता होता है, समझे? न खुदा ही मिला न साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसे अल्लाह के वास्ते सुनते रहो। और अभी मुफ्ती अकील साहब ने बयान किया, बताइए, यानी मजार भी नहीं, ईंटा पे चढ़ाई जा रही है। क्या तरीका है यार? मजार हो ना भाई, मजार मीन्स जानती का बाजार में जिससे मुलाकात करने जाए, ईटा मुलाकात करने जाए, क्या है यार? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इजाज़त लड़ना आ गया था, जैसे इनका खुदा है उसे हमारे लिए खुदा बना दीजिए। आपने भी कही तो क्या तमाशा है यार? जहां कब्र ना हो वहां अगर कोई शख्स मसनूई कब्र बना ले और जो भी जाएगा सब गुनहगार होंगे, सब गुनहगार। चादर जो भी चढ़ाएगा, जो फातिहा पढ़ेगा, सब गुनहगार, सब गुनहगार, सब गुनहगार।
سوال کوشچن لگایا کوشچن مارک کہ باد فتق کے مطالبہ پر سیدہ فاطمہ خطا پر ہیں کہ نہیں؟ کیا خطا پر ہے؟ بیوقوف، نہ سیدہ فاطمہ خطا پر ہیں نہ ابو بکر صدیق خطا پر۔ سنو مجھ سے، جواب سنو۔ یہ بڑی مغالطے میں ڈالتے ہیں، یا تو یہ خطا پہ یا تو بولو وہ خطا پہ، اور میں کہتا ہوں کہ دونوں خطا پہ نہیں ہیں، نہ ابو بکر صدیق خطا پہ ہیں اور نہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ سن لو، اور یہ کس نے ہم کو سکھایا ہے؟ امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ ہم لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کی واشنگ کر دی جاتی ہے کہ ایسا جواب دینا، یا مغالطے میں کوئی ڈالے تو اس کو جواب اس طرح دینا، دونوں صحیح ہیں۔ کیسے آپ کہیں گے سے نہیں، ایک تو خطا پہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ نے اگر حضرت رسول مقبول کی میراث کی والا وراثت کا اگر مطالبہ کیا، اگر کیا تو انہوں نے قرآن کی روشنی میں کیا، اس لیے کہ پاک کی وراثت اولاد کے حق میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر ابو بکر صدیق کیسے حق پر؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، اے سیدہ کائنات، یقیناً آپ کا یہ مطالبہ قرآن کے عین مطابق ہے، مگر آپ کے بابا جان کا قول یہ ہے، کیا ہے؟ نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اے سیدہ کائنات، اے شہزادی رسول، آپ اپنے بابا جان کی میراث چاہتی ہیں، اور آپ کے بابا جان کا یہ قول ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، ہم وارث نہیں بناتے ہیں، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے پوری امت کے۔ سیدہ فاطمہ اسی پر سکوت اختیار کریں، کیا بولیے؟ اسی پر، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، فالتو۔ کتنا رافضی بیان کرتا سب فالتو ہے۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بڑے پتے کی بات کہی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ذرا سی بات تھی، بات سنیں کیا؟ ذرا سی بات، بولیے ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے۔ اندیشہ عجم سمجھتے ہیں؟ ایران کے، ایرانی فکر ہے، کیا ہے؟ بولیے ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے۔ کیا ہے یہ فکر؟ کہتی ہے ایران کی فکر ہے، کچھ نہیں معاملہ۔ ایک مرتبہ دنگ آپ کو، ہمارے علاقے میں تو بہت ہیں، ہم کو بہت ہی پڑھنا پڑتا ہے، تو ایک آیا مولوی بس اسی پر ہی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہو گئے تو حضرت علی بیعت نہیں کر رہے، تو جناب عمر نے کہا ہے کہ چلو دیکھتا ہوں کیسے نہیں بیعت کریں، بیعت کیسے نہیں کرتے۔ اس نے بہت ہی عجیب عجیب الفاظ استعمال کیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہتے ہوئے امانت آپ کے عمل میں خیانت ہو رہا ہے۔ درشی پڑھ لیا، اللہم صلی اللہ حبیبنا و نبینا و علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ بیٹھو بیٹا، بیٹھو، وہی بیٹھو یار، بیٹھو۔ تو بیان کر رہا تھا، مولوی بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی گھر آئے، اور اس وقت گھر میں حضرت علی موجود تھے، سیدہ فاطمہ تھی، اور جناب عمر آئے اور دستک دیا کہ علی ہیں گھر میں، تو حضرت علی مولا کائنات موجود تھے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ سے کہہ دو علی نہیں ہے۔ اب آپ سوچو، ایک طرف کہتے ہو معصومہ کائنات، حضرت علی کو بھی معصوم کہتے ہو، سیدہ فاطمہ کو بھی معصوم کہتے ہو، میں نہیں یہ جھوٹ بلوا رہا ہوں، صرف تمہارا مولوی بلوا رہا ہوں۔ ذرا سی بات کی اندیشہ جب بڑھا دیا ہے فقط زیب داستہ کے۔
یہ زیب داستان ہی ہے میاں، اور کچھ نہیں ہے، بے شک بے شک یہ حقیقت نہیں ہے، سب مجاز ہے، مجاز بھی نہیں بلکہ سب باطل ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کیا کہا؟ کہہ دیجئے کہ نہیں۔ تو جناب عمر اتنا غصے میں ہوئے کہ وہ دروازے پہ جب دھکا مارا ہے دروازہ ٹوٹ گیا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اور دروازہ ٹوٹ کر گرا حضرت سیدہ فاطمہ کے قدم اقدس۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اور معاذ اللہ حضرت سیدہ جو ہیں حمل سے تھیں اور حمل ساقط ہو گیا، حضرت محسن اللہ ساقط ہو گیا۔ یہ سب بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں۔ اور اس کے بعد اب آپ سوچیں، اس کے بعد آیت پڑھتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پڑھتا ہے۔ قرآن کی بھی آیت لا کے اسی میں پیش کر دی۔ ذرا سی بات تھی، اندیش ہے، بڑھا دیا ہے، سب زیب داستان ہے۔ تقریر میرے اس کے بعد ہوئی میری، میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ دیکھو، اچھا پھر یہ کہ گرا دی دیا اور پھر وہاں اندر گھس گئے، حضرت علی کے گردن میں قلادہ ڈالا استغفر اللہ اور گھسیٹ کر باہر نکالا۔ یہ سب بیان کرتے ہیں بدماش مولوی کے۔ آپ سوچو یہ کس کے ہیں؟ یہ سن لو، جو شیخین کا نہیں، جو تینوں کا نہیں، وہ چاروں، وہ چوتھے کا بھی نہیں ہے۔ جہاں توہین تو وہاں بھی توہین ہو ہی جاتی ہے۔ مولائے کائنات کہیں تیری تعریف کی میں ضرورت نہیں ہے، جب 300 تم کٹے ہو تو ہمارے یہاں بھی کٹے۔ میری تقریر جب ہوئی تو میں نے کہا یہ بتا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، یہاں آج عرب کلچر پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں، بولو عرب لیسن پڑھایا جاتا ہے، عرب کلچر پڑھایا جاتا ہے، مضمون پڑھایا جاتا ہے، مسلم غیر مسلم سب پڑھتے ہیں۔ جب تمہاری تقریر سنیں گے نا، اور عرب کا کلچر اس وقت کیا تھا بتا، کون دروازہ تھا، کون دروازہ تھا جس کو مطلب دروازہ پاؤں مارا تو ٹوٹ گیا اور گر گیا؟ وہاں تو جناب والا چٹائیاں تھی، دروازے چٹائیاں تھی، اور دروازہ تم لگا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ حضرت محسن تو باقاعدہ پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے کے بعد وفات پائے ہیں، سب کہاں سے جھوٹ گڑتے ہو؟ اور پھر یہ کہ سیدہ کائنات کو تم نے بدماش جھوٹ بلوایا اپنی تقریر سے اور حضرت علی کے کہنے پر، لہذا حضرت علی کو بھی تم نے مجرم بنایا، سیدہ کو بھی بنایا۔ اور قرآن کہہ رہا لعنت اللہ علی الکاذبین، بول یہ آیت کا مصداق تم نے علی اور فاطمہ کو بنایا کہ نہیں بلایا؟ بول حضرت علی اور حضرت فاطمہ تم نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جب دین کی توہین کرو یہی نتیجہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کہا سنو، تیرے یہاں جو جس علی کو مانتا ہوگا، اس علی کے جو تیرا علی ہوگا، اس کے گردن میں قلادہ ڈال کر کوئی گھسیٹ سکتا ہے، مگر میں جس علی کو مانتا ہوں وہ اسد اللہ الغالب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ میں جس علی کو مانتا ہوں، اور یقین نہ ہو تو ہماری مسجدوں میں آ کے خطبہ سن لیا کرو، جمعہ کا خطیب جب تک اسد اللہ الغالب کا خطبہ نہیں پڑھ لیتا تب تک نماز نہیں پڑھتا۔ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جو سارے شیروں پہ غالب رہے، اسے علی کہتے ہیں۔ ہے دنیا کے کوئی، دنیا کے جتنے جانور ہیں سب کے قلادہ ڈالا جا سکتا ہے، بولو اگر کبھی آپ نے شیر کے بھی گردن میں قلادہ دیکھا ہے؟ بولو کبھی آپ نے شیر کے گردن میں قلادہ دیکھا ہے؟ حد یہ ہے کہ جناب والا بچپن میں ہم نے سرکس بھی دیکھا ہے، جھوٹ نہیں بولوں،
اور اس میں بھی دیکھا میں نے کہ شیر آتا ضرور ہے مگر قلادہ نہیں ہوتا. کسی بھی شیر کے گردن میں قلادہ ڈال ہی نہیں سکتے. قلادہ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا. وہ خونخوار ہو جانا، وہ خون میں جلپت ہونا موت برداشت کر سکتا ہے مگر بولو قلادہ اپنی گردن میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. جب ایک